خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل ویو، میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ رشیا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کو اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور جیو پالیٹکس اور ریجنل سچویشن خاص طور پہ اور انٹرنیشنل افیئرس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمایوں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ وزیر اعظم گئے اور آج کل کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور اس موقع پہ جب یوکرین والا ایشو ہے تو ان کو نہیں جانے، مطلب ایک آرگومنٹ آ رہا ہے جس کو آج فارن منسٹر نے کافی تفصیل سے جس کو ایکسپلین کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہو تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلا لفظ استعمال کیا گیا ولادت الدین پوٹن کی طرف سے ڈی ملٹرائزیشن کا۔ جب ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنے ملکوں کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے سوورینٹی کو بہتر کرنا ہے، آپ نے اسٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اکنامک پراسپیرٹی کو سامنے لانا ہے۔ ایسا معاملات تو چل نہیں رہا تھا۔ اگر میں تاریخی حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً تاریخ 1947 سے لے کر 1950 اور اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں تو سرد جنگ کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد 90 کی دہائی سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو مسلسل آپ کو بلایا جاتا ہے اور ہر طرف سے بلایا گیا، اور ریسنٹ ٹائم پہ اگر میں دیکھوں تو جنرل رحیل شریف صاحب کو بلایا گیا اور ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، لیکن جمہوری قوتوں کی طرف سے کسی طرح کی بھی پذیرائی نہیں ہوئی اور کسی بھی طریقے سے ریئل ڈیسیژن لینا جو جب چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا۔ جب اکنامک ٹرمز کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو 3-4 امپورٹنٹ معاملات تھے۔ افغانستان کا مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ یہ ٹائمنگ بہتر نہیں ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے وہ سٹیک پر ہے، وہ اس کا مسئلہ حل کرنا بہتر نہیں ہے۔ 370 کے بعد کشمیر کو آئسولیٹ کر دیا گیا اور 335 یعنی 35A لگا کر، آرٹیکل 35A لگا کر ہم سے الگ کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو ہے انرجی کارپوریشن ہونا تھا، نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا ہونا تھا۔ میں جنرل آپ سے سوال جو کیا نا کہ میں اسی کا جو رول اپ کر ڈیٹیل میں آتے ہیں، میں یہ امپورٹنٹ کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں جی، گیس ہمارے پاس اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے، صنعتیں نہیں چل رہی، پرابلمز آ رہے ہیں، اکنامک پراسپیرٹی کا ایشو ہے، سوورینٹی کا ایشو ہے، اسلاموفوبیا تو بعد میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ ازبکستان تک پائپ لائن آ رہی تھی، اس سے آگے سے جب تک افغانستان کا میٹر کلیئر نہیں ہوگا ہمارے پاس پائپ لائن آئے گی ہی نہیں۔ تو اب بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی تو درست کون سی تھی؟ پھر درست اگر تھی تو ویسٹرن جو ہماری ساری جو ویسٹرن پاور ہیں اور جو یورپ ہے وہ سارا ساتھ دے دیتا ہے اور پھر ہم جو ہے ہم ڈائریکشنل بات کر رہے ہیں۔ بالکل ہمایوں صاحب، سیم کوسچن، اور اس کے ساتھ کیا وجہ ہوئی کہ انیشیلی جو ملاقات تھی پریزیڈنٹ پیوٹن اور پی ایم خان کی وہ 1 گھنٹے کی تھی، وہ 3 گھنٹے پہ چلی گئی؟ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ یوکرینین ایشو کی وجہ سے یا اپنے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان میں کچھ زیادہ انٹرسٹ تھا پریزیڈنٹ پیوٹن کا؟ سر اس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ کیا وہ واقعات ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ پہلے جو 1 گھنٹے کی تھی اس کو بعد میں ورکنگ لنچ کے ساتھ کر کے ایکسٹینڈ کر دیا گیا، پرابلی دونوں کا میوچل کنسنٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہاں پہ ایک ویسٹرن میڈیا کے اندر، پرٹیکولرلی انڈین میڈیا کے اوپر بڑا جو ہے نا اس کے اوپر بات چیت کی گئی کہ جی یوکرین کا حالات خراب تھے تو اس وقت پرائم منسٹر کیوں گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان کے فارن منسٹر آئے تھے پچھلے سال اپریل میں، یہ اس وقت کا انویٹیشن تھا اور اس میں ڈیٹس کا تعین ہو رہا تھا، اور ان ڈیٹس کو تقریباً فارن آفس کی کچھ اطلاعات کے مطابق 5 مہینے پہلے طے کیا گیا تھا کہ اس میں انہوں نے جانا ہے۔ اس میں یہ جو انٹرنیشنل کرائسس ہو رہا تھا، ہاں اس میں ہمارا یہ فیصلہ کرنا بنتا تھا کہ کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں۔ پاکستان نے، اگر آپ کو یاد ہو، پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے 1 دن پہلے جو RT کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگریکل اپنا سٹانس دیا، اور جو اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی وہی بات دہرائی گئی۔ وہ یہ تھا کہ ہم یوکرین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور سوورینٹی ہے اس کو چاہیں گے کہ آپ ہولڈ کیا جائے اور گفتگو سے معاملات طے کیا جائے، کانفلکٹ کسی بھی جو ہے خطے کے لیے اچھا نہیں۔ تو یہ ہمارا پریمیسز، یہ پرنسپل سٹانس اس وقت بھی تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، پرائم منسٹر کا، اور جب وہ وہاں پہ گئے گفتگو اس کے بعد ہی ہوا۔ تو یہ اس ٹائمنگ کے ایشو کو جو ہے نا بیسکلی ڈسپیل کرتا ہے کہ شاید ہم اس چیز کو دیکھ کے گئے۔ پھر چونکہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کمٹمنٹ ہو چکی تھی تو آپ نے، اگر آپ نہ جاتے تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا کہتی کہ بڑا سنپ کیا جا رہا ہے جی، اتنی بڑی جو ایک علیحدہ سپر پاور ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور تناظر میں دیکھا جائے، اس سے کچھ چند دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے پرائم منسٹر چائنا کے دورے پہ گئے جو ونٹر اولمپکس تھی، وہاں پہ ان کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ بیسکلی ایک کنٹینیویشن ہے پاکستان کی بھی اس ٹریجیکٹری کا جو کہ اپنے ان ایسٹرن نیبرز کے ساتھ، یا جو ہمارے جو ایسٹ ایشیا کے اندر نیبرز ہیں، اور رشیا چونکہ ہمارا بہت پرانا نیبر بھی رہا، تو
اس کو میرا خیال ہے ہم کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کی ایک کڑی ہے. اس کو کوئی بہت زیادہ ہم کانسپیریسی تھیوری میں لے جائیں تو بڑی ہم باتیں کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا بڑا اچھا سٹانس تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا جانا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر تاریخ کی بات کریں, آپ نے تاریخ کا ایک حوالہ بھی دیا, آپ کو یاد ہوگا اور یقیناً آپ نے اس پہ اسٹڈی بھی بہت کی ہوگی, جب رشیا نے یا اس وقت کے سوویت یونین نے امریکن U-2 پلین جو ہے وہ گرایا اور جو پشاور میں ایک بیس سے اڑا تھا اور پاکستان کو دھمکی دی, سو ہم نے ماضی میں ہمیشہ سے ریلائی زیادہ کیا امریکہ پہ, اپنے سارے ایگز اس باسکٹ میں ڈالے, اور ہم بات تو کرتے تھے کہ جی ہم بائی لیٹرل نہیں بل ملٹی لیٹرل ریلیشنز پہ اور سب کو بیلنس کسی کیمپ میں نہیں ہوں گے, لیکن اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں ماضی میں نظر نہیں آئی. سو اس دورے سے کیا مختلف آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ ڈو مور ایک, یعنی یہ ٹریجیکٹری کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. ڈو مور کے بعد ایک ایبسولوٹلی نو اور ایبسولوٹلی نو کے بعد نو مور. اب نو مور اس لیے آیا کہ تقریباً 70,000 پرسائسلی اور 80,000 جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً شہداء گئے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 100 ارب روپے کی جو ہے وہ امداد دی جانی تھی, 20 ارب بھی مکمل نہیں آئے. ان سارے حالات کے باوجود اگر میں معیشت کو دیکھوں تو 10 ملین سے ڈالر سے زیادہ کی ٹریڈ ہم امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ادھر وہ رشیا کو جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ جو ہے وہ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان ساری فکسیشن کے ساتھ اگر آپ ذرا معیشت کا دیکھیں تو ہیروشیما ناگاساکی آپ کو یاد ہوگا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو 11.31 بلین کی جو ہے ٹریڈ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں پر امریکہ جاپان کی طرف سے, جبکہ اتنا بڑا سانحہ بھی ہوا. اس کے بعد اب افریقہ کی طرف سے دیکھیں کروڈ آئل جاتا ہے ادھر افریقہ, سارے افریقہ کی طرف سے. چائنا کی طرف سے 65% انہوں نے ٹریڈ کو معطل کیا ہے. یہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے, یہ چائنا کی طرف سے نہیں ہوا, اور امریکہ چائنا ایسی کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتا. لیکن اب جو ہے وہ لیکن ہو کتنا رہی تھی, 13.91. اب ان بلینز کے اندر بات کریں, یعنی ٹریڈ نمبرز آپ کو بتاتے ہیں تعلقات آپ کے کس کے ساتھ. لیکن ابھی اسٹل اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ تو امریکہ ہے, جس کے بیلنس آف ٹریڈ کا فیور ہماری, آپ نے بالکل نمبر صحیح بتا دیا, ٹریڈ جو ہے وہ ہماری فیور میں جی. یہ میرے سامنے نمبر پڑا ہے 6.08 بلین, اور چائنا کا ہمارا سے پچھلی دفعہ سے کم ہے, 2021 کے اندر کم ہے 3.03. یونائٹڈ کنگڈم کا 2.1, جرمنی کا 1.5, نیدرلینڈ 1.5, یہ بلینز ہیں. اسپین بھی بلینز میں 1 پہ, اٹلی بھی 1 پہ, بنگلہ دیش سے شروع ہوتا ہے تو ملینز میں. اب سب سے زیادہ تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ ہم نے ہر طرح کا معاملہ کیا. ہمارا جب کشمیر کا ایشو آتا ہے تو وہ پیچھے ہو گئے, 370 آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹریڈ کا معاملہ ہے تو آپ ہمارے سے پوچھے آتے ہیں. آپ ذرا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر چلیں, 1000 سے زیادہ پروڈکٹس ایسی ہیں جو پاکستان بنا کے دے رہا ہے. کیلوین کلائن کے یونٹ آپ کے فیصل آباد بنا کے دے رہا ہے. آپ ذرا ڈیٹیل کے اندر جائیں, بلین آف دا بلین ڈالرز کی ٹریڈ پاکستان سے ہو رہی ہے, ہم ایکسپورٹ کر کے دیے جا رہے ہیں. تو ہمیں کس طرح کی بائیلیٹرل معاملات مل رہے ہیں؟ ہم تو بائیلیٹرل ٹرائیلیٹرل تعلقات چاہتے ہیں. اور اگر ہماری جو انرجی پورٹ فولیو کی بات کریں جو اس وزٹ کے اندر بات کی گئی 3 چیزوں کے اوپر, اس پہ آتے ہیں. ہمایوں صاحب یہ ذرا بتائیے جو کنیکٹیوٹی ہے, اگر روس میں معاملات صحیح نہیں ہوں گے, وہاں پہ پرابلمز ہوں گی, سینکشنز لگ رہی ہوں گی. آلریڈی جو ایک کمپنی اس وقت آئل پائپ لائن میں پاکستان, اس میں سے 2 کمپنی میں سے ایک کمپنی کے اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ سینکشنز تھیں. سو اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ جو ہم نے ساؤتھ نارتھ اور نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کرنی ہے, وہ پروجیکٹس وغیرہ کیسے چلیں گے؟ یا افغانستان کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کنیکٹیوٹی, تو اگر رشیا میں یہ اس قسم کے حالات رہے سو ہمارا وہ ٹارگیٹ اچیو ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے وہ تو جو انٹرنیشنل سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے, ان سینس کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے اور جس طرح آپ نے فگرز بھی کوٹ کیے, بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں. لیکن ان فگرز کے پیچھے اگر آپ تھوڑی سی پالیٹکس دیکھیں, چونکہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر رہا ہے اور ابھی بھی ہے, اس کے بعد یورپین یونین ایز این اینٹی ہے, اور پھر چائنا آتا ہے. لیکن اس ٹریڈ کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہم سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہیں دنیا کے مختلف معاملات میں, دیر آر آلویز اسٹرنگز اٹیچڈ. اس کے علاوہ جو ہے چائنا کے ساتھ اگر ہم بات کریں, جب ہماری ٹریڈ ہے ٹھیک ہے ہم اس وقت ڈیفیسٹ میں ہیں, اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ بہت ساری ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ڈیو ٹو مینی ریزنز جو تھی وہ کم تھی, انڈسٹری ہماری بہت کم ہو چکی تھی, اور اس کے پیچھے ہم اکنامک ریزن کی طرف نہیں جاتے. اس کے باوجود چائنا جو ہے وہ واحد ملک تھا جس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سی پیک کے تھرو یہاں پہ ایکسٹینڈ کیا اور انویسٹمنٹ کی جب ہمارے حالات بڑے خراب تھے. تو
باوجود اس کے کہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کی ریزنز دیکھیں کہ وہ کیسے جا رہا ہے. اب $19 بلین کے قریب سی پیک کے اندر ابھی تک انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. پھر اس میں جو ہم نے ان کو پیسے واپس کرنے تھے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے پچھلی دفعہ بھی, اور اب بھی بائی دا وے جاری ہے کہ وہ جو اس کے ہم نے واپس کرنے جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم ڈیفر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان سارے معاملات میں جو امریکہ میں انٹرسٹ ہم کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی ہمارے ساتھ بہت اکنامک یا پولیٹیکل سٹرنگز اٹیچ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا رشیا کے اوپر سینکشنز لگیں گی تو پاکستان, رشیا دیکھیں, رشیا از ناٹ اینی ادر اسمالر کنٹری. رشیا کو آپ ایران نہ سمجھیں, رشیا کو آپ جو ہے کسی اٹس اے گریٹ پاور, اٹ ہیز بین اے سپر پاور اینڈ اسٹل اگین این ایمرجنگ پاور. اور یہ وہ بلاک جو ہے ایس سی او کے اندر بھی بہت بڑا اسٹرانگ ہے. یہ بلاک چائنا اور رشیا مل کے بھی ایک بہت بڑا اسٹرانگ جو ہے. اگر آپ کو یاد ہو بیجنگ اولمپکس کے اوپر جو جوائنٹ کمیونیکے پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن نے دیا تھا, میرا خیال ہے وہ اتنا کلیئرلی اننسیٹ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک ڈیکیڈ میں ہم دونوں نے مل کے کس طرح کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی سینکشنز یونیلیٹرلی اگر امریکہ لگائے گا, اور یورپ بھی, اب یورپ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ تقریباً تمام گیس اپنی وہاں سے لے رہے ہیں. وہ ان کی ٹرمینالوجی بڑے مزے کی انہوں نے یوز کی کہ سوئفٹ سینکشنز ہم نے لگائے. وہ سوئفٹ سینکشن ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. جو کچھ اور ملک لگائیں گے وہ بہت سخت ہوگی. جرمنی جس میں بہت بڑا ہے, تو یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس جو ہے نا میکنزم ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر ایک سوال جو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اور ہمایوں صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کریں کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں, جو ہماری بیوروکریٹک مشینری میں بیٹھے ہیں, ان کی جنریشن, ایک یا دو جنریشنز جو ہیں وہ اسی ساری کولڈ وار اور اس میں بڑی ہوئیں اور اب ٹاپ پوزیشن پہ گئیں, یا ابھی بھی اگر کوئی وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ہماری جو ایک اسٹیٹ پالیسی تھی کہ ہم نے بہت زیادہ امریکن انٹرسٹ کو پروموٹ کیا, اپنے انٹرسٹ کو بھی بہت اپنے کو بھی دیکھتے ہوئے. اور پاکستان میں جو کسی زمانے میں وہ کمیونسٹ پارٹیز اور سرخ ایشیا اور سوشلسٹ موومنٹس وہ کسی زمانے میں جو بہت پرومیننٹ تھی وہ نہیں ہے اب. سو یہ جو لوگ جو مطلب پچھلے 30 سال 40 سال سے پرو امریکن ایک ویژن رکھتے ہیں, یا ان کے بارے میں ایسا اگر خیال ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, سو پھر یہ دیر پا پالیسی کیسے ہو سکتی ہے اگر ٹلٹ ہمارا یا ہم بیلنس نیوٹرل. یہ اتنا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کر دیا, یہ بہت عرصے سے میں چاہتا تھا کوئی میرے سے سوال کرے. جو کمیونزم آیا پاکستان کے اندر وہ صرف فیض احمد فیض صاحب اور احمد فراز صاحب کی نظروں میں رہ گیا. وہ صرف شاعری کی صورت میں آیا گیا اور کہا کہ پابا جولا چلو, پابا رسیا چلو. یہ صرف شاعری کی حد تک رہا, اور وہ جو خون ریزی اور وہ خونی انقلاب کی باتوں تک رہا. ایسا کمیونزم میں نہیں تھا. ان کے اندر ہارڈ کور اکانومی بھی تھی اور ہارڈ کور اکانومیٹرک ڈیزائنز بھی تھے. کارل مارکس کی اگر آپ داس کیپیٹا پڑھیں تو اس کے اندر بڑے سارے اکنامک ماڈل بنائے گئے ہیں جس کے اندر بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل ٹریڈز کی بھی ذکر کیا گیا, لیکن ہم نے اس کو مسک کر کے رکھ دیا, اور پاکستان تک جو پہنچا کمیونزم وہ بڑا عجیب طرح کا تھا. اب اگر آپ سوال آپ نے جس طریقے سے کیا کہ ہماری بیوروکریسی کے اندر جو اب تک آپ نے بالکل ٹھیک کیا, جو خان صاحب نے توڑا وہ جمود توڑا کہ ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں, ہمارا ڈیزائن بھی چینج ہو سکتا ہے, ہم کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر ہم ایک جو ہے بالکل سوورن کنٹری بن سکتے ہیں, اپنے ڈیسیژن خود لے سکتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹرائیکا جو ہے وہ بننا چاہیے تھا. ادھر اگر آپ دیکھیں 2+2 ٹرائیکا اگر دیکھتے ہیں تو ادھر سے آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, جاپان ہے, ادھر ان کے ٹرائیکا ہی چینج ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر چائنا رشیا کو کم از کم 1980 کے یہ بن جانا چاہیے تھا. کوئی سوویت بلاک نہیں تھا. آپ نے جا کے اب دیکھ لیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ 25 ملین مسلمان وہاں پر ہیں. وہاں پہ آپ کے مزارات کو بہتر طریقے سے دیکھ رہا. غوری صاحب کا آپ نے غوری صاحب کا آپ نے مزار بھی دیکھ لیا, شہاب الدین غوری کا. اس کی طریقے سے آپ دیکھ لیں مساجد کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, گرینڈ مفتی کے ساتھ ملاقات کو بھی آپ دیکھ لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا شفٹ تھا یہ عمران خان صاحب نے ہی کیوں کرنا تھا. یہ اس لیے کرنا تھا کہ یہ بیوروکریسی سے ہٹ کر تھا. ابھی تمام آپ فورن افیئر کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی جتنی بھی پڑھیں گے اور جتنے بھی ہمارے پرانے بیوروکریٹ ہیں وہ ابھی تک بھی امریکہ کے جمود سے نکل ہی نہیں رہے. ابھی ہمیں یہاں سے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ہارورڈ سے پڑھیں گے ہارورڈینین ہوں گے, آکسفورڈ سے پڑھیں گے آکسفورڈینین ہوں گے. آپ اس سپر پاور کی طاقت سے جانا ہی نہیں چاہ رہے. آپ یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ویسٹرن خیالات آپ سے ہٹ کر جائیں. آپ نے کوئی کتاب آج تک پڑھی بھی نہیں, آپ نے پیوٹ سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے. اس پیوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نہ کشمیر نظر آ رہا ہے, نہ آپ کا پانی روکنا نظر آ رہا ہے, نہ آپ کی باقی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا پیوٹ بہت. ہمایوں صاحب یہ جو ہمیں ایک چیز جو ہسٹوریکل بتائی گئی کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت اس کا ارادہ خالی افغانستان رکنے کا نہیں تھا, آگے آنے کا تھا, گرم پانی سو کالڈ وارم واٹر تک ایکسیس اس کی. تو اب جب آپ اس
چیز کو لے کے آپ نے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے پچھلے کئی سال دہائیاں اس میں گزار دی ہیں، سو فوری طور پہ شفٹ، کیونکہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن تو مشینری پہ آئے گی. سو یا تو یہ ہے کہ آپ سیپریٹ کوئی پیرلل ایک چیز کریٹ کر کے اور سوئفٹ فاسٹ ٹریک پہ اس کو چلائیں، یا پھر اسی پہ ریلائی کریں آپ پرانے انفراسٹرکچر. ادارہ جاتی ریفارمز کی بات کریں. ویسے تو جی یہ وقت بتائے گا کہ یہ کتنی سسٹینیبل ہم کر پائیں گے، لیکن اس کا جو پریمس ہے وہ یہی ہے. ہنری کسنجر صاحب نے کہا تھا کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، دیر پرماننٹ انٹرسٹ. تو اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ اگر آپ 60s 70s اور 80s میں دیکھیں، جس وقت ہمارا جھکاؤ سینٹور اس کی طرف تھا، اس میں بھی ہمیں کچھ فائدے ہوئے اور کچھ نقصانات بھی ہوئے. اس کی ہم پروز اینڈ کونز میں جا سکتے ہیں اور فیصلہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید اگر یہ کرتے تو یہ ہوتا اور اگر ایسے، لیکن چونکہ ہم نے اس وقت کا فیصلہ کر لیا، ریٹروسپیکٹیولی اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ابھی جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ہم ایک امریکن کیمپ کا بھی حصہ رہے اور ہم سب سے زیادہ موسٹ نان نیٹو ایلائی بھی رہے اور سب سے زیادہ موسٹ سینکشن ایلائی بھی رہے جب ہماری ضرورت نہیں. لیکن ہمیں تو بتایا گیا جی کہ روس کے یا فارمر سوویت یونین کے ہمیشہ سے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ چیز بتائی گئی تھی. اور اس دفعہ یہ جو جموں توڑا ہے وزیر اعظم نے، آپ کے خیال میں یہ کیا سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر یہ گئے؟ یہ 2003 سے ہمارے جو ہے نا تعلقات ان کے ساتھ ایک اس میں بہتری آنا شروع ہوئی. اس وقت ہم نے 3 ورکنگ گروپس ان کے ساتھ بنائے. ایک جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ انٹر گورنمنٹل جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا کمیشن تھا. 2019 میں انٹر گورنمنٹل کمیشن کی 6 میٹنگز ہو چکی تھی، جس میں معاد اظہر کے ساتھ ان کے جو ٹریڈ کے منسٹر آئے، انہوں نے سٹیل مل کی ایکسٹینشن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر، روس اس وقت 4تھا بڑا ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، روس اور یوکرین کو ملا لیں تو یہ جو ہے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں بائی دی وے. اس کے علاوہ ریلویز کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہے، ہیوی انڈسٹریز کے اوپر ہے، فارماسیوٹیکل. تو بیسیکلی پاکستان اپنی جو مطلب واز ناٹ پٹنگ آل ایک بہت بڑا ایونیو تھا جو ہم نے ماضی میں اگنور کیا. اور اب ہمارا اچھا فیصلہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جنرل راحیل شریف پہلی دفعہ وہاں پہ گئے، ان کے آرمی چیف اور ان کے ڈیفنس منسٹر آئے، پھر جنرل کیانی وہاں پہ گئے، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ وہاں پہ جا چکے ہیں. تو ایک ملٹری جاتی رہی وہاں پر، ملٹری جاتی رہی. یہاں پہ میں ایک اور عرض کرنا ایک سوال ساتھ ہی سن لیں، اس کو بھی جواب پہلے آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ دے دیں کہ یہ جو پائپ لائن ہے مچ ہائپڈ اینڈ ڈسکسڈ، اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان کو؟ کہ جی ایک کراچی سے پشاور تک یا جو بھی اس میں آپ نے گیس پائپ لائن ڈال دی تو کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹی اور انرجی کارپوریشن کے اندر میں صرف آپ کے سامنے وہ رپورٹ پیش کر دیتا ہوں جو کہ ایگزیکٹ آئی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پاکستان میں یومیہ 1.5 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. 2025 تک اس کو دگنا ہونا ہے اور اس کو BSFD کے تحت گیج کیا جاتا ہے. حکام کے اندازے کے مطابق جو گھریلو گیس کی سپلائی 2019 تک ہے وہ 3.51 پہ چلی جائے گی، اور LNG جو ہے وہ BSFD کے مطابق 2025 میں 1.65. یعنی میں یہ اس لیے BSFD بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور LNG بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو 40% ساری گیس جو ہے وہ روس سے پورے یورپ کو جا رہی ہے اور ویسٹرن ممالک کو جا رہی ہے. کیا ویسٹرن ممالک اس حالت میں ہیں کہ وہ ان کو گیس سپلائی کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، اور چاہیے کس طریقے سے. درمیان میں ازبکستان ہے، ازبکستان کے رستے افغانستان کے بعد ہمیں ملنی ہے، اور ہم جب تک سی پیک کے رستے جو ہے وہ اس میں نہیں لے کر آئیں گے ہمیں معاملات بہتر میں نہیں آئیں گے. میں ایک ساتھ چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے اس کا پوچھا کہ اس 3 سال کے عرصے کے اندر ٹریڈنگ کیسے بڑھی. آپ یہاں دیکھیں، میں موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں، تو تقریباً 175.2 US بلین ڈالر، یعنی صرف 2.3 یعنی 277 ملین سے بڑھ کر 175 بلین تک کی ٹریڈ آپ نے 2021 میں کی. اس سے پہلے رشیا کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. تاریخی حوالہ جات کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ کو پہلے تو دیا جاتا ہے، پرائم منسٹر وہ نواز شریف صاحب بھی جانا چاہتا تھے لیکن ایک لائن کے اوپر نہیں تھے. پھر اگر آپ دیکھیں 1999 میں بلایا گیا، کریٹیسائز ہوا. اس کے بعد جب پرابلم آیا بائیلیٹرل ٹریڈ اور ریلیشن شپ کا، اس کا بھی نہیں بتایا گیا. اور چاغی 2 کے اندر میں ریفرنس 1998 کا دے رہا ہوں، تب زبردست طریقے سے ہم رشیا کا ساتھ دے سکتے تھے. گیس پائپ لائن کو لایا جا سکتا تھا. نارتھ سے جو ساؤتھ کی طرف گیس پائپ لائن کو لانا ہے جو کراچی تک جڑے گی، وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اس سے ہماری صنعتیں چلنی ہیں، اس سے ہمارے اکنامک زون چلنے ہیں، سی پیک چلنا ہے، اور سی پیک کے اندر جو ہے روس کی شراکت داری وہ ہمیں نہایت ناگزیر ہے.
ٹھیک, اور اس میں وہ آپ کی جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, آف کورس, جس طریقے سے ابھی یہ جو سی پیک کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر صرف یہ والا میٹر نہیں ہے یہ سلو ڈاؤن کس وجہ سے ہوا ہے, بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس کے اندر شراکت داری کی ضرورت تھی, ہمیں رشیا کی شراکت داری مل جاتی, ہمیں اس کے بعد وہیں سے ہمیں تحفظ ملنا تھا مڈل ایسٹ کا, اور سارے کے سارے جب ہمارے معاملات آ جاتے, انویسٹر آ جاتے, انویسٹر پورٹ فولیو بڑھنا تھا تو اپرچونٹیز بڑھنی تھی, اور اپرچونٹیز بڑھنی تھی تب جا کر فورمز ڈیولپ ہوتے ہیں. ویری رائٹ. ہمایوں صاحب, ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ روس کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا, اینڈ اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, تو یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیا روس میں بھی یہ ایک سوچ ہے کہ اس نے اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں مختلف ممالک سے انڈیا کو چھوڑ کے ان سے بھی اس نے بڑھانے ہیں, یہ سوچ وہاں پر بھی پائی جاتی ہے, یا صرف یہ یوکرین کے کرائسس میں اس وقت وہ ہے مجبور کہ جو بھی ان کے پاس آ رہا ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ایک تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ ہمارا جو ڈیفنس ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کی ہونے کی وجہ کیا تھی. بیسیکلی ایک پاکستان اور رشیا کے درمیان there was a trade dispute for 40 years جو 2016 میں سیٹل کیا گیا, اور 2017 میں اس کی پیمنٹ کی گئی اراؤنڈ 9300 ملین کے قریب, کچھ اس کو 200 ملین کا بھی بتا رہے ہیں. دیٹ واز پرٹیکولرلی دا مین ریزن کہ جو رشین پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس کسی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جہاں ان کے ڈسپیوٹ ہوں, تو وہ ان کے نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی. یہ 2016 سے یہ چیز کلیئر ہو گئی تھی. اب جو ہے یہ جو آپ کو بتایا جا رہا, ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال 1.5 سال سے پریزیڈنٹ پوٹن نے پاکستان آنے کا جو ہے ان کو مختلف موقعوں پہ کیا گیا, لیکن کبھی کووڈ آ گیا, کبھی حالات خراب ہوئے, بیچ میں 2011 کے اندر جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن میں رشیا کی طرف سے دعوت ہوئی ہے. یہ 40 سال کا اتنا بڑا جو ہے وہ بلاک نہیں بنا تھا, کیونکہ بہت عرصے پہلے سے ہی یہ باتیں معاملات بن گئے تھے, ٹریڈ کے لیے انہوں نے بلاتے رہے تھے, اتنا بڑا ڈس آرڈر نہیں تھا. یہ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے, یہ میرے خیال میں ایک الگ تجربہ نہیں, وہ اس پہ ہم علیحدہ بحث کر سکتے ہیں, لیکن اٹس پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کہ جس کے ساتھ ان کے ٹریڈ ڈسپیوٹ ہوں وہاں پہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں جاتی. فارن منسٹر آئے, فارن منسٹر ہماری طرف سے بھی گئے, ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی, باہر ہوتی نہیں, رشیا کے اندر یا پاکستان کے اندر نہیں ہوئی, باقی انٹرنیشنل فورم پہ ہوتی. چاغی اور چاغی کا بھی نہیں ہوتا, کرمل کا بھی نہ ہوتا, اور شنگھائی کوآپریشن بھی نہ ہوتا. یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن اس کے اندر آپ کے پاس رپورٹ ایسی ہو, لیکن ایسا ٹریڈنگ بیریئر نہیں تھا, اور بلایا جانا تھا, لیکن یہ لیٹ ہوا. اور جو عمران خان صاحب نے اس کو نہیں وہ بالکل ٹھیک, وہ چونکہ 2016 میں کلیئر ہو گیا تو اس لیے وہ گئے, اور بلایا جانا جو ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. رشیا چونکہ ٹلٹڈ ٹورڈز انڈیا رہا ہمیشہ, جس طرح آپ نے بھی کہا, تو وہ جب رشیا جو ہے انڈیا جو ہے امریکن بلاک میں جانا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی جو ہے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے, اور پھر جیو پولیٹیکل کمپلشنز بھی تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر چائنا, اچھا بائی دا وے ایس سی او کے اندر بھی ہمیں چائنا نے انوائٹ کیا اور رشیا نے انڈیا کو انوائٹ کیا, رشیا نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا جب اس کی ممبرشپ کی بات ہو رہی تھی 2016 یا 17 کی بات میں کر رہا ہوں. ایک آخری سوال پھر وقفے پہ جانے ہمایوں صاحب سے, پھر آپ کی جانب آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ جو ہسٹوریکل ٹائز ہوتے ہیں یہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اس میں جو آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے, یا ایون کہ آپ کے جو آفیسرز ہیں وہ جاتے ہیں وہاں کی ایلیٹ انسٹیٹیوشن سے, وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, بہت بڑی اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں پر جاتی ہے اسکالرشپس پہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ لینگویج بیریئر بھی اس طریقے سے نہیں ہے. سو یہ جو اتنے عرصے سے اس طرف کا رخ تھا, میں صرف تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تو وقت لگے گا نا, کہ ایک دم سے ہم کہیں گے جی رشیا سے بھی اسی طرح کے تعلقات ہمارے ہو گئے جیسے کسی زمانے میں امریکہ کے ساتھ تھے. سو یہ کوئی ایسی دوستی تو نہیں ہے انسانوں کے درمیان, اس میں کتنا وقت لگتا ہے, کیسے پروسیس کس طریقے سے آگے چلتا ہے؟ نہیں, یہ بیسکلی سمبولکلی ایک بہت بڑا ٹرپ تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ جس ٹائم پہ بھی لیا گیا اور جس طرح وہ گئے. ادروائز آپ کی بات اسٹریٹجک ہے, سمبولک تو نہیں. سر تو وہ مکمل کر لیں پھر آتا ہوں. نہیں بالکل, یہ دو اس پہ رائے ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی ایک بڑی ایک سمبولک موو ہے. اسٹریٹجک تو ہم دیکھیں گے, اگر دیکھیں S-400 جو ہے میزائل ڈیفنس رشیا نے انڈیا کو بیچ دیا, اور جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اس پہ ایک بہت بڑا وہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم S-4 کی بات کرتے ہیں تو aren't we asking too much? نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں تو ڈاکٹر صاحب کا جواب دے رہا ہوں. نہیں, میں FIM 92 اسٹرنگ کی پر بات کر سکتے ہیں, وہ بھی بات کر سکتے ہیں جو ڈی کاپلیٹ کے اوپر بات ہوئی. کوئکلی کنکلوڈ کر لیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیا اور رشیا کے تعلقات ہیں وہ بڑے عرصے پہ محیط ہیں, وہ تقریباً 40 سال کے اوپر وہ جو ہے, اور بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ہیں انٹرسٹ بیس کے اوپر. ہمیں اچانک یہ اس دورے کے اوپر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت اچانک ہم نے سب کچھ, اٹس اے گڈ بگننگ, اٹس اے بگننگ کہ ہائیسٹ لیول پہ پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی. بالکل ٹھیک. چلیں ایک وقفہ لینا ہے ناظرین, مجھے وقفے دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے اپنی. ہمایوں صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
next level of sports facility, Marina Sports City. सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात करें वज़ीर आज़म के हालिया दौरा रशिया की। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब और इस वक्त वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन कर रही हैं सुमैरा खान, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट समा न्यूज़। बहुत शुक्रिया सुमैरा खान हमें ज्वाइन करने का। आपके पास आने से पहले सुमैरा मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये मौशी आपस में ताल्लुकात में बेहतरी इसमें आएगी, हम उम्मीद करते हैं, और इसके साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। Exactly. उसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि ज़्यादातर हमें हमने माजी में तो अमेरिकन असले पे, हथियार पे, गोला बारूद पे रिलाई किया है, तो अब चाइना के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, तो क्या रशिया उस लीग में शामिल हो सकता है? जी, यकीनी तौर के ऊपर आप ये देखें कि जो मुलाकातों का सिलसिला रहा वो अलेक्जेंडर नॉर्वॉक जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन पे बात हुई जो कि तमाम इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर बात करती है,
ان افیئرس کے اندر بائلیٹرل ٹریڈز اور ملٹی لیٹرل ٹریڈز کے اندر آپ کے ڈیفنس میزل ٹرانزیکشن سسٹم کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. مزید آپ دیکھیں کہ آپ کے سیٹلائٹ یونٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ادھر سے تبدیل ہو کر ادھر آ چکے ہیں. آپ کے چائنا کے اور رشیا کے سیٹلائٹ یوز ہونے چاہیے. ادروائز جو آپ نے پہلے افغانستان کی جنگ کے اندر اپنے آپ کو ٹریک ڈاؤن کروایا اور ہر طرف سے آپ ٹریک ہوتے رہے, وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ www سے ہٹ کر .com کو ہٹا کر انہوں نے اپنا سسٹم لے آئے اور اپنی سرویلنس کو سسٹم کیا. انہوں نے روبوٹک انجینئرنگ, AI ٹیکنالوجی سب کو تبدیل کر لیا. اب اگر آپ یہ دیکھیں یہ G2G معاہدے ہونے, G2G معاہدوں کے اندر ڈیفنس کا بھی اتنا ہی بجٹ دیکھا گیا ہے اور جو معاملات ادھر سے ہیں. اس سے پہلے جو ایک گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رشیا رکھنا چاہتا ہے اور رشیا کا ایک ہی سٹینس ہے کہ وہ ڈی ملٹرائزیشن چاہتا ہے. ڈی ملٹرائزیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اس تنازعات کو ختم کیا جائے. جو لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے پائپ لائن ادھر آ رہی ہے, جیسے روسٹرک ایک کمپنی ہے جو کہ 1100 کلومیٹر طویل PSGP 2023 تک جس کو مکمل ہونا تھا, وہ ڈیفنس سے ہی ریلیٹ کرتی ہے. اگر یہ گیس پائپ لائن بھی وہاں سے نہیں آنی اور باقی معاملات بھی نہیں آنے تو G2G کا معاملہ کیسے ہوگا؟ افغانستان مستحکم ہوگا تو ازبکستان کے ذریعے ہماری پائپ لائن بھی آنی ہے, انرجی پورٹ فولیو بھی آنی ہے. ایک چیز میں آپ کے ساتھ کر دوں کہ پروسیجرل معاملات جو بزنس فورمز کے اور ڈیفنس فورم کے, یہ دونوں کے جو ہیں وہ پروسیجرل معاملات بھی بہتر کیے گئے ہیں اور جو گوادر تک جو معاملات لائے جا رہے ہیں, جو انرجی ٹرمینلز کا ریکویسٹ کی گئی ہے, وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے. ویری رائٹ. سمیرا یہ بتائیے کہ افغانستان کے مسئلے پر بھی بات ہوئی پاکستان اور روس کے مابین, اور ابھی تک افغانستان سے کی جو سرزمین ہے اگرچہ طالبان نے کمٹمنٹ دی ہے لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں, پوری طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہے, پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. رشیا کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے افغانستان کے حوالے سے, اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے بٹوین رشیا اینڈ پاکستان وز افغانستان اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, یہ کتنا آپ کے خیال میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. یہ بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ اور جو اس کو ملٹری ٹرمز میں یا ڈیفنس ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم کریڈیبل انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس علاقے میں ایک چیلنج رہا ہے. اور اگر آپ کی ملٹری ایجنسیز کی, ISI کی یا ملٹری انٹیلیجنس کی اگر تعریف ہوتی ہے ورلڈ وائڈ کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹاسک یہاں پر کیسے دہشت گردوں پر قابو پایا, نان کنونشنل لڑائی جیتی, اس کے اندر کامیابی حاصل کی, سیکھی بھی, کامیابی بھی حاصل کی اور اس کو سسٹین بھی کیا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم نے پرسنل گولنگ کے علاوہ ہم نے ریئل ٹائم کریڈیبل انفارمیشن شیئرنگ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانے کے لیے 20-21 سال سے ہم اس کام کو ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں اور آگے بھی جاری رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ افغانستان میں ایک بہت بڑی ایک پراکسی جنگ کو مکمل طور پہ تو ختم نہیں انڈیا کی طرف سے, لیکن 75% تک آپ اس کو ختم کر چکے ہیں, جو کہ وہ کبھی بلوچ انسرجنٹس کے ذریعے اور کبھی TTP کے ذریعے, کبھی القاعدہ کے کچھ فریکشنز کے ذریعے پاکستان کے اوپر وہ مسلط کرتے رہتے تھے. رشیا جو ہے, رشیا اپنی ظاہر ہے وہ پہلی سوویت وڈرال کے بعد سے قدرے کمزور بنیادوں پر, قدرے کمزور بیسس کے اوپر اب وہ نیگوشیٹ کرتا ہے when it comes to افغانستان, not other countries. تو پاکستان کو اس کے اندر ایک اپر ہینڈ حاصل ہے کہ پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے نان کنونشنل اپنے مغربی بارڈر پر, آئی تھنک کہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کے پاس وہ اپر ہینڈ رہے گا, کیونکہ اب ایک جنگ میں تو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے. پوسٹ جو اچھا ایک چیز سمیرا, اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یہ پہلا بڑا ایک ملٹری ایڈونچر ہے جو رشیا اس وقت کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے. اس کا اثر اس طرف آنے کا تو کوئی امکان نہیں, خاص طور پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, فارمر سیٹلائٹ اسٹیٹس میں, کیونکہ ہم جب کنیکٹیوٹی کی یا انرجی کوآپریشن کی بات کرتے ہیں اس میں تو پیوٹل رول جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ہی ہے. تو میں کوئی اثرات تو نہیں آئیں گے کہ ہمارا یہ جو سارے کا سارا منصوبہ ہے یہ سست روی کا شکار ہو جائے؟ دیکھیے کچھ عرصے تک تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک دم سی تبدیلی آئے گی. اس میں 5 سے 10 سال کا عرصہ اس تمام تر اسٹیبلٹی کو لانے میں میرے حساب سے, میری ناقص رائے بھی ہو سکتی ہے, ضرور لگے گا, کیونکہ آپ ابھی ایک بہت بڑی ٹرانزیشنل پیریڈ سے نکلے جو کہ افغانستان میں تھا. اس سے روس, سینٹرل ایشین ریجن اور پاکستان, ایران, یہ تمام کے تمام اس کے ایک سب ٹرانزیشنل پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں, اور یہ سب کے سب اپنی جو ایک ایویلویشن ہے
اس وقت سب لوگ یہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ٹائم لگے گا کہ ہم لوگ ابھی کہاں پر کر رہے ہیں قدرے مناسب انداز. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو وزٹ ہے اس کو مطلب یہ از اٹ اے ماسٹر اسٹروک کہ افغانستان کا ایشو ایک بن رہا ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, روس اور چین کے تعلقات بہت زیادہ مستحکم ہو رہے ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ کامن ان کے خلاف جو ایک رائیول ہے وہ امریکہ یا نیٹو کی صورت میں کھڑا ہوا ہے. سو اس وقت یہ وزٹ کرنا کہ آپ بلاک کا حصہ بھی نہ بنے لیکن ان سے جو آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ کور انٹرسٹ تو ہم نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈائریکشنل شفٹ تھی وہ بہت عرصے پہلے سے آ جانی چاہیے تھی. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 90 سے یہ معاملات چل رہے تھے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی اور کب سے چاہ رہی تھی کہ یہ معاملات ہو جائیں, لیکن یہ جمہوری قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں, جو پچھلی جمہوری قوتیں گزری ہیں, وہ اتنے زیادہ سیریس نہیں تھے اس میٹر کو سالو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی طرف جو الائنمنٹ تھی وہ ویسٹرن الائنس کی طرف زیادہ تھی. اب جب آپ نے افغانستان کے معاملات دیکھے تو یہ وہی افغانستان ہے جو پہلے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں چاہتا تھا, لیکن کیسے ہو گیا کہ اس کے نئی گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا سارا الحاق جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہوگا اور $3 بلین کی فوری امداد بھی ان کی طرف سے آ گئی. پھر اب جو مدعا بھی اٹھایا گیا کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر ہیں, اکنامک میلٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے, اس مدعے کو حل نہ کیا گیا تو اب کب کرنا تھا؟ اس سے پہلے اگر یہ ہو جاتا اور اس میں ڈائریکشنل شفٹ آ جاتی تو یہ بہت بہتر ہوتا تھا. اس سے پہلے امیجیٹ نیبر آف افغانستان کے نام سے 2 کانفرنسز ہو چکی ہیں. اب اگلی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 30 اور 31 مارچ کو. اب یہ ڈیسائسو بات ہوگی اس پرانے ریلیشن کو, یعنی جو نقصان ہونا تھا وہ ڈیمیج کنٹرول, میں اس کو کہوں گا ڈیمیج کنٹرول, لیکن پھر بھی کر لیا گیا. لیکن اگلی بات درست ہے کہ 10 سال پہ اگلے دیکھنا پڑے گا. سمیرا ایک اس موضوع پر ایک آخری سوال اور تھوڑی سیاسی نوعیت کا ہے کہ ہم نے دیکھا, ماضی کی بات میں کر رہا ہوں, کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ امریکہ یا ویسٹ کی طرف اس لیے بھی دیکھتی تھی کہ شاید ان کو پاکستان کے اندر پولیٹیکل مائلیج مل جائے, ان کا ویٹ بڑھ جائے, وہ مختلف چیزوں سے نکل جائیں. امریکہ کی مثال ہے, یا NRO میں جیسے نام آیا اس وقت کے برطانیہ کے جو امبیسڈر تھے وہ بہت انہوں نے کردار ادا کیا. اب جو اس بات کی ہم کیا گارنٹی لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ تو کیا ہے, لیکن ان کیس کیونکہ پاکستان ہے, سیاسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, تو کیسے یہ ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ اس میں کنٹینیوٹی رہے, تسلسل قائم رہے, جو ہم نے یہ اتنا بڑا ایک فیصلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے شہزاد, آج میرا سوال ہی وزیر خارجہ سے یہ تھا اور اس پہ انہوں نے بہت سمارٹلی پلے کیا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا امریکہ کی طرف سے آپ سے کس سینئر آفیشل نے رابطہ کیا, اگر آپ مناسب سمجھے تو پورٹ فولیو شیئر کر دیں. تو مسکرا اٹھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی ایویلویشن کیا ہے؟ میں نے کہا سر میری تو لمبی بحث ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر کچھ کنسلٹیشن کے بعد کہا کہ لیٹس میک اٹ اے سینئر آفیشل کانٹیکٹ. تو آئی تھنک کہ انہوں نے جو آگے بات کی وہ بہت بہت مبہم تو نہیں تھی لیکن بہت اہم ضرور تھی. انہوں نے کہا کہ ایک معصومانہ سوال کیا گیا, ہم نے مؤدبانہ جواب دیا اور ہم جوں کے توں رہے اور دورہ روس کامیاب رہا. تو آئی تھنک یہ ساری کہانی آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اب بات سیاسی مفادات سے بالا تر ہے, کیونکہ اب یہ جنریشن وہ جنریشن نہیں ہے جو بھول جائے گی ان تمام. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آئی تھنک سیاسی جماعتیں بھی خود کو جواب دہ سمجھتی ہیں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ہمارے ساتھ ہی رہے گا سمیرا وقاص ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وکیل ہیں, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ وقاص ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے میں نے پاکستان اور رشیا کے متعلق تو سوال نہیں کرنا, لیکن ابھی فیصلہ آیا نور مقدم کیس میں, پورے ملک بلکہ دنیا بھر میں اس کی تشہیر ہوئی, اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں ملازمین کو سزا دی, مین ایکیوز کو سزا دی, والدین کو بری کر دیا, یا جو اس کے ساتھ جو تھیراپی ورکس کے جو لوگ تھے ان کو کر دیا. فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چیلنج تو یہ یقیناً ایکیوزڈ کرے گا, جو اس کو سینٹینس ہو گئی یہ مجرم کرے گا, لیکن ادروائز آپ کے خیال میں فیصلہ کیسا ہے یہ؟ شہزاد I must say this is a landmark decision, چونکہ جتنے بھی آکولر ایویڈنسز تھے, سرکمسٹانشل ایویڈنسز تھے, DNA تھا, فرینزک ایویڈنسز تھے, تمام کے تمام ایک چیز کی گمازی عکاسی اور ترجمانی کرتے تھے. ڈیڈ زاہد جعفری has brutally committed an offense of نور مقدم. اس نے اس کا قتل کیا, اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اور یہ تمام کی تمام چیزیں تھی جو آکولر سرکمسٹانشل ایویڈنسز سے اس سے ثابت ہوتا تھا. So I was strongly expecting and anticipating this thing from the court of law کہ اسے ڈیتھ پینلٹی ہی اوارڈ کی جائے گی. جہاں تک اس کے 2 دوسرے جو شریک ملزمان تھے, ایک مالی تھا اور ایک چوکیدار تھا, ان کا بھی کردار تھا کہ وہ جب نور مقدم نے ٹیرس سے چھلانگ لگائی. چلیں وقت بچا لیں, مجھے یہ بتائیے گا ابریز صاحب کہ یہ فیصلہ اب یقیناً جو ملزمان ہیں وہ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں, اور ایون سپریم کورٹ تک بھی وہ جا سکتے ہیں.
کتنا مضبوط یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ اب پروسیکیوشن نے، انویسٹیگیٹرز نے، عدالت نے فیصلے میں ساری چیزیں کور کی ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ جب سزا دیتی ہیں، سزائے موت دیتی ہیں، تو عموماً ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے. اگر بری نہیں کیا جاتا تو کم از کم سزائے موت عمر قید میں بدل جاتی ہے. Shahzad, I must appreciate the role of investigation team and law enforcing agencies in this regard کہ اس کے اندر جو 500 پلس صفحات پہ مبنی چلان تیار کیا گیا، اس میں تمام تر اسپیکٹس پہ کو منیوٹلی دیکھا گیا اور تفتیش کو، انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن کو بڑا کوالٹیٹیو رکھا گیا تاکہ ان کو ہائی کورٹ سے یا سپیریئر کورٹ سے کسی قسم کا ریلیف نہ مل سکے. سو آئی مسٹ سے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن 21 مارچ 2021 کو بھی ایک فیصلہ آیا تھا، موٹر وے کیس کا ایک بڑا کیس تھا، لیکن ابھی تک وہ سزائیں ایگزیکیوٹ نہ کی گئی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس کے اندر جو تغیر کا ایک سسٹم نظر آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چیز اور، جو یہ اس طرح ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان پہ بڑی جلدی فیصلہ آ جاتا ہے. نور مقدم کا کیس چلا لیکن بہت سے ایسے مرڈر کیسز ہوں گے جو پتہ نہیں پچھلے 15-20 سال سے پینڈنگ ہوں گے. تو یہ جب میڈیا میں آ جاتا ہے، ہائی پروفائل بن جاتا ہے، تو پھر یہ اتنا جلدی عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں یا پولیس یا پروسیکیوشن اس پہ تیزی سے کام کرتے ہیں. باقی کیسز میں کیوں نہیں کرتے؟ بالکل شہزاد، جو آپ نے بات کی، یو ہیو ایبسلیوٹلی ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. آئی ڈو ایگری ود یو. جو ہائی پروفائل کیسز ہے جس میں حقوق انسانی بات کرے، الیکٹرانک میڈیا بات کرے، سوشل میڈیا بات کرے، اس میں تو جو ہے اوور نائٹس کے اندر چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ایک آرڈنری سٹیزن جس پہ کیسز پہ نہ میڈیا بات کرتا ہے نہ حقوق انسانی، اس کے کیسز کے اندر فیصلہ آنے میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سمیرہ، اس کے لیگل آسپیکٹ سے ہٹ کے یہ مجھے بتائیں، اسلام آباد میں آپ بھی رہتی ہیں، یہاں پہ ایک عجیب قسم کا ہم کلچر آج کل دیکھتے ہیں. جو کچھ ایسے نوجوان ہیں، رات کو بھی آپ نکلیں تو ان کی جو حرکات ہوتی ہیں، جس طریقے سے ریش ڈرائیو ہوتی ہے یا ان کا ایک مزاج، تو کیا یہ مزاج میں یہ چیز آ گئی ہے؟ ڈرگز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. مطلب یہ واقعہ کسی آئسولیشن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا. اور یہ ایک نہیں، اور بہت سے اس میں جو نوجوان ہیں وہ ولنریبل بھی ہیں اور مطلب اس قسم کے خدا نخواستہ خطرناک حادثے سے دوچار بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک شہزاد، بہت سے لوگ شاید مجھے اس میں برا بھلا بھی کہیں، مگر سب سے بڑی بات شاید ہمارے گھروں سے شروع ہو رہی ہے. ہم لوگوں نے ایک مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے سیدھے جمپ لگانے کے لیے ہم لوگ وہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ ڈرگز بھی یوز کرنی ہے. ہمیں اس کے اندر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے اب کسی دوسرے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو سلیپ اوور کی اجازت دینا، یہ بھی ایک سٹیٹس سمبل بن چکا ہے. آئی تھنک کہ اس کو اگر وکٹم بلیمنگ کا نام نہ دیا جائے تو دونوں گھرانوں کی جانب سے ایک آزادی بہرحال تھی جس کی وجہ بنی شاید اس واقعے کی. میرا خیال ہے کہ گھرانوں سے تربیت اور پروبیبلی بچوں کے اوپر ایک واچ اوور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک تو ویسٹرن کلچر ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ سے ہاتھ بھی لگائیں تو وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے، اپنی گھر سے باہر چلا جاتا ہے، اپنا انڈیپینڈنٹ رہنے لگتا ہے. لیکن پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن کیا ہم اپنے کلچر سے، نارم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خالی مذہب نہیں، یہ ہمارے علاقے کی، ساؤتھ ایشیا کی بھی نارم ہے. بہت مشکل ہے شہزاد، تقریباً ناممکن ہے. میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ جب ٹویٹر پہ بات ہوئی تھی تب بھی میں نے کی تھی، کچھ لوگوں نے مجھے کہا وکٹم بلیمنگ کر رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہماری کلچرل نارمز، ٹریڈیشنل نارمز، اگر ہم بہت بھی ماڈرن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کلچر کے اندر اتنا انویژن کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو اپنے اندر ہی انفلٹریٹ کرانے کی کوشش کریں. وہ کامیاب نہیں ہوگا فارمولا، الٹا آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں رہیں گے. تو میرا خیال ہے وہ پھر 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں ہمارے اپنے کلچرل آئیڈینٹی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یور ٹیک آن دس. اور اس میں یہ کہ مرڈر کو اور جس طریقے سے ہوا، جس طریقے سے نہ، کسی طور پہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، مطلب بالکل نہیں کر سکتے. صحیح سزا اس کو ملی. لیکن کچھ لوگ، جیسے سمیرہ نے بھی بات کی، ان کو کرٹیسزم بھی ہوا. کچھ لوگوں نے سوال کیا اگر اس دن یا ویسے ادروائز وہ پہچان جاتی پہلے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ سائیکوپیتھ ہے یا میرے ساتھ غلط کر سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں اور یہ واقعہ نہ پیش آتا. تو اس میں آپ کے خیال میں خود بھی احتیاط بہت ضروری ہے. میں سمیرہ کے ساتھ 500% جو ہے ایگری کرتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ اور طرح سے چلی گئی ہیں، اور اس کو اب بائیفرکیٹ کرنا یا اس کو بفر سپین لگانا بڑا مشکل ہے. سائیکالوجی بڑی ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں، اور جو آنے والی نسل ہے، 70% یوتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی عجیب و غریب بیہیو کر رہی ہے. اس کو آج آپ کس طریقے سے مینج کریں گے، اس کے لیے سائیکالوجسٹ نہیں چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک قانون چاہیے، اور اس ڈائریکشنل قانون کو جو ہے وہ چائنا سے ہی لے لیں کہ ڈرگ کی کمپلیٹ ممانعت کر دی گئی،
انہوں نے شراب نوشی کی تو اجازت ابھی رکھی ہے، لیکن ڈرگس جو ہیں وہ آپ کے خون کے اندر جا کے آپ کو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہیں. ان چیزوں کو روکنا پڑے گا، اور جو ویسٹرنائزیشن کی جو ویو چلی ہے اس کو روکنا پڑے گا. ادروائز آپ کو دونوں صورتوں میں کوئی کسی ایک کو وکٹم نہیں، یہ میل سوسائٹی یا فیمیل سوسائٹی، یہ اس کی کلاش نہیں رہ گیا، یہ فیمنزم یا باقی چیزوں کا کلاش نہیں رہ گیا. اب یہ بڑا سائیکوپیتھک قسم کا معاملہ چل گیا اور سائیکولوجیکل رفٹس آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس کو فوری طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو قانونی شکل دینی پڑے گی. وجہ کیا ہے کہ اب جو نئی جنریشن ہے وہ فیملی سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یا ایک اپنی الگ دنیا میں رہنا چاہتی ہے. یہ ورچوئل ریالٹی کی طرف چلی گئی ہے. یہ دنیا بچپن سے لے کے جو چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کوکو میلن سے شروع کرتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ کہیں اور کسی دنیا میں چلی گئی ہے، اور پب جی کی طرح اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو بھی مار دے گی اور وہ کہیں گے زندہ ہو جائیں گی، اور وہ ایک نئی دنیا اور ایک الگ خیالی دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. ان میں ماں باپ کا اور تربیت کا بے شمار قصور ہے. اس کے اوپر ہمیں سوچنا بالکل ٹھیک. لاسٹ 2 منٹس فائنل کامنٹس میرا آپ کا اس ایشو پہ کیا سیکھا ہم نے اس فیصلے میں سے؟ اس میں فائنل کامنٹس اگر اسی حوالے سے، نور کے حوالے سے، تو میں صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ جس گھر میں بچے ہیں، آئی تھنک ان کے لیے یہ کیس اسٹڈی ہے. یہ کیس بہت دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں. اگر ابھی بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ویزاز کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بہت مارسکاٹ وہ کرنا ہے، پیسے کے. صحیح. سمیرہ خان سے ہمارا رابطہ منقطع. صاحب یور ٹیک آن دس، فائنل کامنٹ. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرح کے کیسز کے اندر اچھے فیصلے آئیں گے، سزائیں دی جائیں گی، تو جو کرمنل میکنگ ہے ان کے ذہانوں قلوب پہ یہ چیز ضرور رقص کرے گی کہ امپریشن امپیکٹ جائے گا. کل اگر ہم بھی اس طرح کا جرم کریں گے تو ہمیں بھی سزائیں دی جائیں گی، ڈیتھ پینلٹی اوارڈ کی جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزاؤں کا اطلاق اور لا کی انفورسمنٹ جو ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. بیرسٹر وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سمیرہ خان آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ ٹائم. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.